سب سے پہلے دعا کریں اپنی ہماری بہن ہماری ماں جو اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے اس وقت گر گئی ہیں اور پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی. ان کو ایمبولینس میں لے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے. اور یہ جو صورتحال اس وقت لوگوں کی ہو گئی ہے، جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ اور آپ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جو اس وقت فیصلہ کرنے والی کرسی پر موجود ہیں، منصف ہیں. پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے آئین کے مطابق قرآن و سنت کے برخلاف کوئی فیصلہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، نہ قانون سازی ہو سکتی ہے. آپ پابند ہیں شریعت کے، آپ پابند ہیں فیصلہ کرتے ہوئے قرآن اور سنت کے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت، کس شریعت کے تحت، اور پاکستان کے اس آئین میں موجود جو ہیومن رائٹس کی تمام شقیں ہیں اس سے الرغم ایک ٹیکنیکل بنیاد پر جو فیصلہ فرمایا ہے، آپ کو اس کے امپلیکیشنز کا تو پتہ ہے نا، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، سب چیزوں کو جانتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں آپ نے ٹیکنیکل اسسٹنس بھی حاصل نہیں کی. آپ نے ماسٹر پلان والوں کی اس بات کو نظر انداز کیا کہ یہ نالے پہ نہیں بنا ہوا. آپ نے نظر انداز کیا کہ یہ جو سروس روڈ ہے بند، یہ پل کی وجہ سے بند ہوئی ہے، یہ نزلہ ٹاور کی وجہ سے بند نہیں ہوئی ہے. اور آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور پھر اس کے بعد جب اپیل ہوئی تو آپ نے اس اپیل کو بھی نہیں سنا. جتنے بھی آرگومنٹ تھے آپ نے اس کے جواب میں بس یہی بات کہی کہ نہیں، اس کو گرانا ہے. اب آپ اس طرح سے کراچی کے ہوتے ہوئے، پاکستان کے ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے، اگر کوئی فرد بھی چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم بالکل یا بمانگے دوہل کہتے ہیں، اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے اسی 16 جون کی اپنی آبزرویشن میں ہدایات جاری کی تھی فیصلے کی صورت میں، جس طرح نزلہ ٹاور کے لیے کی تھی کہ گرین بیلٹ جو محمود آباد کی ہے اس پہ کہ الیکٹرک کا گریڈ اسٹیشن ہے، اس کو فوری طور پر وہاں سے منتقل کیا جائے. آج جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے گزر گئے. جسٹس گلزار صاحب جب آپ کراچی تشریف لائیں اور اپنے انصاف کی کرسی کے اوپر جب بیٹھے تو اس سے پہلے ذرا گرین لائن کا دورہ کر لیجئے گا محمود آباد کی. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ الیکٹرک کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا، ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا. فیصلے ہوتے ہیں تو اسٹے میں چلے جاتے ہیں. وہ لوٹ رہے ہیں، وہ معاشی قتل کر رہے ہیں، ان کے کھمبوں سے لوگ کرنٹ لگ کے مر رہے ہیں، لیکن آپ فیصلہ نہیں کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی شہر کراچی میں راشد مناز روڈ پر عسکری فور کے ساتھ ایک سینما بنا ہے، نیو پلیکس سینما. کس قانون کے تحت بنا ہے؟ کون سی ریگولرائزیشن اس میں ہوئی ہے؟ اور اگر ریگولرائزیشن اندر کھاتے ہوئی ہے تو کس نے اس کو یہ موقع فراہم کیا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ طاقت کے قانون کے تحت وہ بنا ہوا ہے اور اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، اور آپ کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو رہا. اسی کراچی شہر میں فیلکن کے نام سے جس پر آپ نے اپنی آبزرویشن دی تھی کورٹ نے، اتنا بڑا جو ہے وہ سینٹر بن گیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے اور وہاں آپ کا قانون ڈرتا ہے جاتے ہوئے، اس لیے آپ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا. اور آپ کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا جنہوں نے اپنے تمام کاغذات کو دیکھا تھا. ان کے پاس سوسائٹی کی بھی اپروول موجود ہے، ان کے پاس ماسٹر پلان کی اپروول موجود ہے، KBCA کی اپروول موجود ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اپروول موجود ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جسٹس صاحب، آپ کسی جگہ پر جب مکان خریدنے جائیں گے، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ جو فیس وغیرہ ہوتی ہے ججوں کی وہ اتنی ہے کہ وہ اس سے ٹاور خرید سکتے ہیں. ماشاءاللہ سارے جج مل کر کالونی بنا سکتے ہیں اپنی. تو آپ جب خریدنے جائیں گے تو آپ کیا چیک کریں گے؟ آپ یہی اپروول دیکھیں گے نا، آپ NOCs دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ خرید لیں گے. تو ان کا کیا قصور ہے محمد علی صاحب کا، میری بہنوں کا، ماؤں کا، ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے یہ سارے کاغذ دیکھنے کے بعد یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کی اور یہاں پر رہائش اختیار کی؟ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ مہنگائی کے مارے لوگ ہیں ہم لوگ.
ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے نارمل حالات میں. تھوڑے تھوڑے پیسے کوئی سرکاری ملازمت کرتا تھا, کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا, اور تنکا جمع کر کے یہ آشیانہ بنایا ہے. اور آپ اپنے فیصلے کے طوفان سے اس آشیانے کو گرانا چاہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کریں. اور جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو گرایا جائے, تو یہ شہری انتظامیہ جو یہاں پر آ کر کبھی بجلی کاٹنے کی بات کرتے ہیں, کبھی پانی کاٹنے کی بات کرتے ہیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کراچی کے تمام مسائل پر قبضہ کرنے کے لیے تو آپ مستعد ہیں. اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی آپ نے بٹھا دیا ہے, بلدیاتی انتخاب آپ کرا نہیں رہے, تمام اداروں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ شہر کراچی, اس نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس نہیں جاتے اور ان کو نہیں بتاتے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر یہ گریڈ اسٹیشن آپ نے کیوں نہیں ہٹایا؟ پھر اس کو اکھاڑنے کے لیے آپ کے الیکٹرک کے پاس کیوں نہیں گئے؟ پھر اس کے سی او کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ کمشنر یا یہ سی ایم یا پوری جو ڈپٹی کمشنر یہ اور یہ جو ادارے ہیں جتنے بھی, یہ صرف کمزوروں کے اوپر آنے کے لیے, کبھی بجلی کاٹنے کے لیے آ جائے, کبھی پانی کاٹنے کے لیے آ جائے, اور بلڈوزر لے کر منہ اٹھا کر گرانے کے لیے آئیں گے. میں ان تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مستعدی وہ نہ دکھائیں, حقائق کا ادراک کریں. ان سب کو مل کر جانا چاہیے. اب جب بھی سپریم کورٹ کی عدالت لگے, مجھے نہیں معلوم کہ قانون میں اس وقت کیا ہے. قانون تو بس ایک ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, انسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, پاکستان کے آئین کے پیراٹائم میں رہتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے. اور اگر کسی بھی ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر آپ اگر یہ کام نہیں کر رہے تو یہ فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا. صاف صاف بات ہے. کوئی کلاس لگانی ہے تو لگائیے. اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گرانے کے لیے آئیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس بلڈوزر ہے. لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حیثیت میں, امیر جماعت اسلامی کراچی کی حیثیت میں ان بلڈوزروں کے سامنے آ کر کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور کراچی کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آؤ اور کھڑے ہو, کیونکہ یہ بلڈوزر نصرت ٹاور پہ نہیں ہے, کراچی کے 3 کروڑ لوگوں پہ چل رہا ہے, آج سے نہیں چل رہا. یہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں بے گھر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ اور آپ نے کہا کہ بلڈر سے یہ خود پیسے لیں. خود سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹس میں لاکھوں مقدمات ہیں اس وقت بھی ایسے کہ جس میں لوگ کسی پارٹی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے میرے پیسے لیے ہوئے ہیں اور مجھے واپس کرو. 40 سال تک, 20 سال تک فیصلے نہیں ہوتے. کون کس کے پیسے واپس کرتا ہے؟ ان کے لیے کوئی ضابطہ بھی نہیں بنایا, حکومت کو ذمہ داری بھی نہیں دی, حکومت کو گارنٹیر بھی نہیں بنایا کہ اگر اس کو گرانا ان کو اتنا ہی پسند ہے تو ان لوگوں کو اس کا کمپنسیشن دے, متبادل جگہ فراہم کرے. یہ گارنٹر تو سندھ حکومت ہونی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو صرف ضد اور انا کا مسئلہ نہ بنائیں, بلکہ ان سے ہمدردی کریں. ابھی 1 ماہ ہماری گری ہے یہاں پر, اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرمائے. آپ کتنے گھر اجاڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کتنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ اس لیے آپ پابند کریں چیف منسٹر کو کہ اگر وہ بلڈر ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے, اس کی پوزیشن بھی دیکھیں. اس میں کوئی, میں کسی کی وکالت نہیں کرتا, غلط ہے اور صحیح ہے. ناجائز تعمیرات کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن جس طریقہ کار کے مطابق پورے ملک میں تعمیرات ہو رہی ہیں اور ریگولرائزیشن ہو رہی ہے, پھر اس سب کے حوالے سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اور ہمارا سوال تو بہت واضح ہے, اس سے کہیں زیادہ irregularities تو پھر بنی گالا میں تھی نا, پیمنٹ وقت پہ نہیں ہوئی تھی. اس کو ریگولرائز کس قانون کے تحت کیا گیا ہے؟ چیف صاحب, جس قانون کے تحت بنی گالا کو ریگولرائز کیا گیا ہے, اسی قانون کے تحت نسلا ٹاور کو ریگولرائز کریں, ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عدالت بھی طاقتوروں کے ساتھ ہے, مڈل کلاس اور غریب لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس قانون کے تحت حیات ریجنسی کو آپ نے راتوں رات ریگولرائز کیا ہے, وہ تو اس سے کہیں بڑا پروجیکٹ تھا.
करोड़ों अरबों का गेम था। फिर अगर वो गलत किया था तो कौन सी कोर्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? क्या चीफ जस्टिस साहब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हयात एजेंसी को गलत रेगुलराइज किया गया, बनी गाला को गलत रेगुलराइज किया गया? वो उसकी जिम्मेदारी ले, वरना नस्ला टावर की भी रेगुलराइजेशन को कबूल करें। कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसमें। और इसलिए हम आज इनसे इजहार यकजहती के लिए आए हैं। सिविल सोसाइटी के अफराद हैं मौजूद यहां पर, और मैं पूरे शहर के लोगों से भी कहता हूं कि बेहिस्सी की एक कोई चादर है तो उसको उतार दें। बहुत बुरे हालात इस शहर के साथ हो चुके हैं और होने वाले हैं। कोई आपको पूछने के लिए तैयार नहीं है। 14 कौमी असम्बली की सीटें जीती थी पीटीआई ने इस शहर से। मोहम्मद अली भाई, कोई पीटीआई का एक बंदा भी आपके पास आया? नहीं, बिल्कुल। कोई एक एमएनए आया? कोई एक एमपी आया? कोई एक वजीर आया? वो जो चाइना में रिवॉल्वर लगा के एक वजीर चले गए थे, वो कौन थे? वो जो कमांडो थे, कौन थे वो यहां क्यों नहीं आए? बड़े आदमी है वो जो ड्रोन से नालों की सफाई कर रहे थे, अली जैदी साहब, सोशल मीडिया पे कराची की तामीर करने वाले, जाली इफ्तिताह करने वाले, झूठे ऐलानात, 1100 अरब रुपए के फ्रॉड पैकेजेस के ऐलान करने वाले, वो नहीं आए। मैं आपसे पूछता हूं, यहां कोई एमक्यूएम का आदमी आया? कोई नहीं। किसी ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे? नहीं आएंगे ये लोग। पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, हुकूमत की सतह पर आप राब्ता करते हैं तो आए बाएं शाएं करते हैं अपनी चीजों को बचाने के लिए। चीफ जस्टिस साहब शर्जील मेमन तो बाहर ही डूब रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब पर भी आप कोई चीज साबित नहीं कर सके हैं। जिनके टैंकों में से खरबों अरबों रुपए निकलते हैं, करोड़ों रुपए निकलते हैं, उनके ऊपर भी कोई चीज आप साबित नहीं करते। आप मुझे बताएं कि इस शहर में जिस तरह से कब्जे हुए, तामीरात हुई, नाजायज इमारतें बनी हुई हैं, किसी एक आदमी को भी आपने सजा दी है? इस अदालत ने किसी एक को भी सजा दी है? ये जो सोसाइटियों में घपले होते हैं, रजिस्ट्रार बैठकर ये काम करता है, सीएम हाउस तक सारे कनेक्शन बने हुए हैं, किसी एक पर भी आपने कार्रवाई की है? कोई पकड़ा गया है? खुलेआम सिंध सेक्रेटेरिएट, वहां पर अड्डा बना हुआ होता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट अड्डा बना होता है। पैसे आ रहे होते हैं, पैसे जा रहे होते हैं, ब्रीफ केस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, अकाउंट में पैसे जमा हो रहे होते हैं। ये कैसा मुल्क है? जब अमेरिका के कहने पे किसी को पकड़ना हो तो सारी एजेंसियां फाल हो जाती हैं, लेकिन इस करप्ट माफिया को पकड़ना हो तो कोई फाल नहीं होता, इसलिए कि करप्शन में सब शामिल हैं। तो जब आप उनको पकड़ नहीं सकते तो गरीबों का घर गिरा भी नहीं सकते। इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये इदारे जैसे हम जारी रखेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में खुद भी पेश होना चाहते हैं। अगर इस मसले को किसी नतीजे तक पहुंचाना है और हल करना है तो जमात इस्लामी की हैसियत से मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि हमें सुने आप, और आप ठंडे दिलो दिमाग से कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और इंसानी हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक की बुनियाद पर इस मसले को रिजॉल्व करें। और अगर इसको गिराना आपको इतना ही मकसूद है तो पहले इनको मुतबादिल फराहम करें, हुकूमत की जिम्मेदारी लगाएं कि वो इनको मुतबादिल फराहम करे, इनको इसकी पूरी वर्क के मुताबिक और इसकी फैसिलिटी के मुताबिक मुतबादिल जगह फराहम की जाए, उसके पैसे फराहम किए जाएं, और फिर उसके बाद आपको गिराने का शौक है तो आप पूरा कर लीजिए। अदरवाइज हम मुजाहिमत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, जो आपसे बन पड़े वो आप कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।